تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما النجاة فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ ایک حدیث بیان کی گئی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے نبی جی، نجات دینے کا راستہ کون سا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں اس حدیث میں فرمائے کہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی آدمی ان تین باتوں پر عمل کر لے وہ آدمی نجات کے راستے کو پا لے گا. تو ان تین باتوں کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی حفاظت کرنا، جس سے آدمی نجات پا جائے گا. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نجات چاہتے ہو تو بجائے آوارگی کرنے کے، بیکار کاموں میں وقت گزارنے کے، کہ آدمی اب جب اس کا کام ہو جائے تو اپنا پورا وقت گھر میں گزارے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات اس صحابی کے سوال میں فرمایا کہ نجات دینے کی چیز وہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے یاد کر کر روئے. یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں. تو گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے زبان کے سلسلے میں بہت اہم چیزیں آپ حضرات کے سامنے بتائی گئی، اور جو چیزیں آج ہمارے مسلمانوں کے اندر چل رہی ہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا کہ اکثر و بیشتر جو گناہ ہمارے ہو رہے ہیں وہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ میں بھی زبان کی حفاظت نہ کرنے پر آج جو مسلمان جو ٹوٹے ہوئے ہیں، آج جو ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر جو ٹوٹا ہوا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ حدیث پاک کی روشنی میں اور بزرگوں کے واقعات سے
اور ہمارے جو مسلمانوں کی اس لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے گھر جو آج ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر ہم قابو چاہتے ہیں تو کس طرح ہم عمل کریں اس پر، اور اس کا سدھارنے کا طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پر کچھ مختصر آپ حضرات کے سامنے بات ہوگی۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا وہ آدمی نجات پا گیا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر جو گناہ کا جو مزاج ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے زبان کی استعمال زیادہ شروع کر دیا۔ اگر ہم کم بولنا شروع کریں تو ہر آدمی اپنے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جو آدمی زیادہ بولنے والا ہو تو اپنی زبان کے اندر ایسے ایسے جملے نکالتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، میں آگے آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک کے اللہ کے رسول نے فرمایا میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں اس آدمی کو، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں اس آدمی کو جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، دو چیزوں کی ضمانت جو آدمی مجھے دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے تو میں جنت میں لے جانا اس کے لیے میری ذمہ داری ہے، میں ضمانت دیتا ہوں اس کو۔ بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا وعدہ کر لے، دنیا والا اگر جھوٹے بھی ہو جائے، ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو لیکن اللہ اس کے رسول کی سچائی ایک طرف ہو، تو ان دونوں کی بات پر کوئی آدمی الیاذ باللہ ان کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ جو بات یہ زبان سے کہہ دے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں جنت میں لے جانے کی ذمہ داری میری ہے۔ جہاں پر جس جگہ پر قیامت میں سب آدمی اپنی فکر کریں گے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فکر نہیں بلکہ ساری امت کی وہاں فکر کریں گے، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کی سفارش کر دے، ساری دنیا والے اس کی مخالفت کر دے، کوئی اس کو پریشانی کی بات نہیں۔ جب اللہ کے رسول اس کی سفارش کر دے، اللہ کے رسول کہے کہ اے اللہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میری بات کو مانتا تھا، یہ جن باتوں پر میں نے کہا تھا یہ ساری باتوں پر عمل کرتا تھا۔ جب اللہ کے رسول ہماری جو ہے ضمانت کی ذمہ داری لے لے، جہاں اللہ کے رسول یہ کہہ دے یہ آدمی نیک ہے، تو بتاؤ دنیا والے ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ قیامت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، میں اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی ذمہ داری لے، میں ذمہ دار ہوں کہ میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ آج دو چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمارے نوجوان بھی ان چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا زبان کی حفاظت، اور دو پیروں کے درمیان جو چیز ہے شرمگاہ، اگر کوئی آدمی ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے میں جنت میں لے جانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اسے۔ آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھیں، زبان کی حفاظت ہمارے پاس ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو تو آج ہمارے مسلمان کی زبان سے سب سے پہلے گالی نکلتی ہے، تو جو بھی جملہ نکلتا وہ گالی کی سوا کچھ بات نہیں نہیں ہوتی۔ یہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت گالی گلوچ پر اتر جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اللہ کی نظروں سے نیچے گر جائے گا۔ ماں بہن کی گالیاں، اور جو زبان کھولے تو ماں بہن کی گالیاں آج ہمارے مسلمانوں کی، کوئی بات اگر کوئی پوچھے تو ماں بہن کی گالیاں، کوئی اگر ہمیں کچھ بولے تو ماں بہن کی گالیاں، بولتے آج ہمارے مسلمان۔ اور ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک زبان کے اندر بات ہے، حضرت کیسا آدمی رہتا میں ویسا بات کرتا ہوں، حضرت بولتا نہیں بولتا، کون کا بھی رہندے انہیں ترم خواہ مجھے معلوم نہیں، جیسا انہیں رہتا میں ویسا بات کرتا ہوں۔ بات ذہن میں رکھے، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ علماء نے اس کی تفسیر لکھے ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ لوگ۔ اللہ نے فرمایا جو آدمی جس آدمی پر اللہ تعالیٰ بدعا کر دے وہ آدمی بچ سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے بھئی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اپنی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنے سے خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنے سے بھی جو ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ جنت میں چلے جائے، لیکن انسان اپنے کرتوتوں سے جہنم میں جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت زیادہ کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ویل کا مطلب عربی کے اندر جملے میں آتا ہے، عربی کا جملہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ اسے ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔
کون؟ لمزۃ لمزہ، جو آدمی لوگوں کی منہ پر اپنی بات جما دیتا ہو. جیسا ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ حضرت میرے منہ کے اندر کیا آتا میں بولا ہوتا ہوں حضرت، میں کسی بھی ڈرتا نہیں حضرت. بولتے نہیں بولتے، جو میرے منہ میں آتا بولتا ہوں حضرت. دل میں چھپا کو رکھنے کی عادت نہیں حضرت، مجھے بولتا نہیں بولتے ہمارے مسلمان. حضرت میرے دل میں چھپانے کی عادت نہیں حضرت، جیسا منہ میں آتا ویسا بول ڈالتا ہوں حضرت. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان کو حفاظت پر استعمال کرے، سامنے والا کا دل نہ ٹوٹے. میں آگے حدیث بتاؤں گا آپ حضرات کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا. لوگوں کے دل ٹوٹنے پر بھی آدمی جو ہے کہ کوئی پریشانی اس سے فکر مندی نہیں ہوتی، چاہے اس کا دل ٹوٹ جائے کوئی بھی بات ہو وہ آدمی پریشان نہیں ہوتا، کہتا کہ حضرت کیا آتا بھی رہنے مجھے پریشانی نہیں، میں منہ میں جو آتا بولتا ہوں حضرت. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے جو بولنے سے پہلے تولنا ضروری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی جو آدمی مجھے ضمانت دیتے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لے میں جنت میں لے جانے کی اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت کر لے میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت لیتا ہوں. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بتاؤ زنا کا ریشو ہے کہ نہیں ہے؟ آج بوڑھا بھی زنا کے اندر شامل ہے، نوجوان بھی زنا کے اندر شامل ہے. کتنے میرے پاس ایسے واقعات ہیں جو آپ حضرات میں سنا سکتا ہوں. کئی نوجوان میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ حضرت میرے سے لڑکی کے ساتھ ایسی محبت ہو گئی میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا حضرت. اور جو میرے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں بوڑھے 60 سال کے بوڑھے، 60 سال کی عمر، 50 سال. ایک بوڑھا تو میرے پاس 70 سال کا بوڑھا آ کر میرے پاس کہنے لگا حضرت میرے سے ایسی زنا کا گناہ ہو گیا، میں کیا بتاؤں حضرت میں نے ایک عورت کے ساتھ زنا کر لیا حضرت. بوڑھے مرد آ کر میرے پاس کہہ رہے کہ حضرت اس طرح ہو گیا. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے میں جنت میں لے جانے کی ضمانت لیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، ذہن میں رکھیے. جو آدمی زنا کرتا ہے نا، جو آدمی زنا کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کو اس کی پیشانی پر لگا دیں گے، شرمگاہ کو اس کی پیشانی پر لگائیں گے اور سارے لوگ حشر کے میدان میں کہتے ہوئے پھریں گے یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر زنا کرتا تھا. بھئی جہاں پر مثال کے طور پر اس مجمع کے اندر اگر کوئی مجھے گالی دیتے تو مجھے کتنی شرمندگی ہوتی نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی اس مجمع کے اندر کسی بچے کو بھی برا بلا کہہ دو کیا وہ بچہ اپنی شرمندگی کو جو ہے صبر کر سکتا ہے؟ بھئی مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں. ایک بچہ کہیں راستے پر جا رہا تھا، اور بچہ جب بھی ٹھوکر کھا کر جب زمین پر گرتا ہے نا، زمین جب گرتا ہے تو بچہ اٹھ کر کھڑے ہو کر سب سے پہلے آجو باجو دیکھتا انہیں. کیوں دیکھتا کہ کوئی بھی مجھے دیکھے تو نہیں نا. اگر کوئی آدمی اس بچے کو گرنے کے بعد ہنس دے تو بچہ رونا شروع کر دیتا. روتا نہیں روتا بچہ؟ اگر بچہ گرنے کے بعد اسے چوٹ بھی لگ جائے، اس کے جسم پر خون بھی آ جائے، اگر کوئی بھی نہ دیکھے، بچہ اگر ارد گرد دیکھتا ہے کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، بچہ روتا نہیں، خاموش چلے جاتا. اور بچہ روتا کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ وہاں اسے شرمندگی ہوتی ہے میں گرا اس لیے مجھے لوگ دیکھے مجھے. جب ایک بچہ جو ہے گرنے کے بعد شرمندگی محسوس کر رہا ہے، جہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو امتی آنے والا ہے سب لوگ وہاں ہوں گے، جہاں اس کی بے عزتی ہو، شرمندگی ہو، بتاؤ اس آدمی پر کیا شرمندگی ہوگی؟ وہ آدمی کتنا جو ہے شرمندگی محسوس کرے گا. دو لوگوں کے سامنے جو اگر عزت نکل جائے تو آدمی جو ہے اپنے آپ کو صبر نہیں کرتا. اب اتنے لوگوں کے سامنے ایسا گناہ ہو جائے تو بتاؤ اس کے کیا عذاب ہوگا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے میں اسے جنت میں لے جانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے تو میں اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں. جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے میں اس کی جو ہے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین مسلمان کون ہے؟ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. آج ہمارا مزاج دیکھیں، چھوٹے چھوٹے باتوں پر رتی بات ہوتی، اڑوس پڑوس کی بات ہو گئی مار پیٹ پر اتر جاتے. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ حضرت مجھے ایسا بولے حضرت نے میں چھوڑنا، میری طاقت دکھانا نہیں کہ حضرت بولتا نہیں بولتا.
بھئی صبر کر لو. جو آدمی صبر کرتا ہے وہ آدمی لوگوں کی نزدیک بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. جو آدمی بے صبرہ ہوتا ہے اور جلدی فیصلے کر لیتا ہے وہ آدمی کبھی لوگوں کے سامنے عزت والا نہیں ہوتا. تو اس لیے جو بھی فیصلہ کرو صبر سے فیصلہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر فرمایا جو آدمی صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں. اور جو آدمی صبر کرتا ہے اگر اس پر ظلم بھی کیا جائے تو اس کی مدد اللہ خود کرتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ رہی؟ صبر کے ساتھ مزاج پیدا کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے مسلمان وہ ہے، افضل ترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کی ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی درستگی، اگر کوئی آدمی چاہتے ہیں کہ میرا ایمان اچھا ہو جائے، میں نیک بن جاؤں، جو میں اللہ بھی میرے سے محبت کرے، لوگ بھی میرے سے محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنے دل کو مضبوط کرو، اپنے دل کو پاک و صاف رکھو. جو آدمی اپنے دل کو پاک و صاف رہے گا اس کا ایمان جو ہے صحیح سالم رہے گا. اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا اسی حدیث میں، اور اس آدمی کا دل پاک و صاف رہے گا جس کی زبان پاک و صاف ہو. جس کی زبان پاک و صاف نہیں رہتی اس کا دل بھی گندا ہوتا ہے. جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ انسان کی زبان دل کی ترجمانی کرتا ہے، اور زبان جو ہے وہ چابی ہوتی ہے، کیلی ہوتی ہے، اور دل اس کا تالا ہوتا ہے. اور جو بات دل میں چھپی ہوتی ہے وہ زبان سے نکل ہی جاتی ہے. اور آدمی بعض مرتبہ اپنی غصے سے بھی جو ہے دل کی بات نکال دیتا سامنے. اور آدمی کبھی بھی غصے میں صحیح فیصلہ نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے جو ہے شیطان جو ہے ہمیشہ انسان کو غصے میں زیادہ حملہ کرتا. بعض لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو جو ہے طلاق بول ڈالے حضرت، غصے میں بول ڈالے حضرت. بھئی غصے میں تبھی بول، کیسا تبھی بول، جیسا بولا ویسی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں کبھی مذاق نہ کرو. ذہن میں رکھنا بات، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزوں میں کبھی مذاق نہ کرو. سب سے پہلی چیز، اگر طلاق مذاق میں بھی کہی جائے گی طلاق اس سے واقع ہو جاتی. آج کل ہمارے لوگ بولتے نہیں بولتے، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں گھروں کے اندر. میاں بیوی ہوتی ہے، بھئی میاں بیوی بولتے ہیں بھئی لڑنا جھگڑنا ان کا مزاج ہے، لڑنا جھگڑنا میاں بیوی کا مزاج ہے. لیکن شوہر اپنی بیوی پر صبر نہیں کرتا، بے دھڑال اسے 3 طلاق کہہ دیتا، طلاق طلاق طلاق، بولتا نہیں بولتا. بھئی اس سے بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے. چاہے مذاق میں بھی بولو چاہے غصے میں بھی بولو، اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد طلاق دینے کے بعد جتنی مرتبہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہو گے، جتنے اس کے ساتھ ریلیشن کرو گے، جس سے اس کے ساتھ ہم بستری کرو گے، جتنی مرتبہ اس سے بات کرو گے، یہ سب زنا کے اندر شامل ہے. گناہ ہے اس طرح کرنا. اور آدمی کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت میں ایسا غصے میں بول رہا ہے. حضرت بھئی تمہیں غصے میں تبھی بولو، کس میں تبھی بولو. اس سے مذاق میں بھی غصے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی. اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی نکاح میں بیٹھ کر نکاح کی مجلس میں اگر کوئی آدمی کہے میں اس عورت سے نکاح کرتا ہوں الحمدللہ، تو اس سے بھی نکاح ہو جاتا. جیسے مثال کے طور پر میں بات سمجھاتا ہوں، جیسا کہ آج کل ہمارے کالجوں کے اندر کئی نوجوانوں کے ایسے میرے پاس کیسز ہیں. کئی نوجوان ایسے ہیں کالجوں کے اندر اسکولوں میں SLC میں پڑھنے والے بالغ رہتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے، وہ اپنے کالجوں کے اندر اسکولوں کے اندر کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں اور لڑکی کے ساتھ محبت کے اندر ریلیشن شپ میں رہتے ہیں. اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے وہ لڑکی کے ساتھ محبت کرتے کرتے لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، دوست بھی لڑکے کے ساتھ آگے بازو بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. نکاح کے اندر مسئلہ ذہن میں رکھے 2 گواہ، اگر کوئی لڑکا لڑکی 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لے تو اس کا نکاح ہو جاتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ 2 آدمی اگر کوئی ہو، بالغ آدمی مسلمان آدمی، 2 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، لڑکا لڑکی ان دونوں کے سامنے بیٹھ کر ایجاب و قبول کر لے. لڑکا یہ کہے کہ میں اپنے نکاح میں تمہیں قبول کرتا ہوں، لڑکی نے یہ کہی کہ ہاں میں تمہیں تیرے نکاح میں دیتی ہوں، میں تجھے قبول کرتی ہوں، اپنا شوہر مانتی ہوں، تو اس سے نکاح ہو جاتا. چاہے مذاق میں کہو یا غصے میں کہو، اس سے بھی نکاح ہو جاتا. آج کئی لڑکیاں کئی لڑکے اسکولوں کالجوں کے اندر ایسے جو ہے قسمیں کھا کھا کر نکاح کر رہے، لیکن اس کے بعد کالج کا مذاق ہو گیا، کالج کی زندگی ہو گئی، اسکولوں کی زندگیاں ہو گئی، وہی ریلیشن شپ، وہی ان کے ساتھ زنا کی زندگیاں گزرتی رہتی. آخری میں مرحلہ ایسے آتا، ماں باپ کو جب معلوم ہوتا کہ فلاں لڑکی اور لڑکا محبت کر رہے تو ان کا رشتہ توڑ دیتے، پھر وہ لڑکی سے طلاق بھی نہیں لیتے، پھر کسی دوسرے سے نکاح کر دیتے.
بھئی جب طلاق نہیں ہوا تو بتاؤ دوسرا نکاح ہوتا ایسا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کئی ایسے میرے پاس کیسز ہیں اسکولوں کے اندر لڑکیوں لڑکیوں کے اندر ایسا مزاج چل رہا آج. کیا میں بتاؤں آپ کو؟ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ زنا میں زندگیاں گزاریں گے. صحابہ نے پوچھا نبی جی کیسے زندگیاں گزاریں گے لوگ زنا میں؟ تو مجھے ایک چیز یہاں اس حدیث سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی، لوگ جب زبان کی حفاظت نہیں کریں گے تو میاں بیوی میں طلاق کا مزاج بھی پیدا ہوگا. طلاق زبان سے کہہ دیتے نا، طلاق زبان سے ہوتی ہے. اب جب طلاق دے دیا گیا تو زندگی پوری اس کے بعد پھر وہی رشتہ داریاں چل رہے. کئی لوگ ایسے میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ حضرت چھوڑو حضرت تو پرانے باتیں سبھی بولتے نہیں بولتے. کئی مستورات کے ایسے واقعات میرے پاس آئے، لڑکا اور لڑکی شوہر میاں بیوی طلاق دے لیے، پھر آپس میں انہوں بیٹھ کر انڈرسٹینڈنگ کر لیتے، چھوڑو جی کسی بھی بولو نہ ہم آپس میں کر لیں گے کہتے. بولتے نہیں بولتے. اور کئی ایسے مستورات میرے پاس آ کر فون سے فون کر دی، حضرت میری بیٹی طلاق جو ہے، میرا داماد میری بیٹی کو طلاق دے ڈالے حضرت. پھر بھی انہیں وہ جو بولتا تو میں کیا بھی کروں میں اسے چھوڑنے تیار نہیں. جو کیس بھی فٹ کر لو اسٹیشن کو تو یہ بلا لے جاؤ. بھئی تمہیں کسی بھی بولو مجھے کوئی فرق پڑنے کی بات نہیں، لیکن جو زبان سے نکل گئی وہ اللہ کی تو عرضی میں تو لکھ گئی ہے. بھئی تو مخلوق کے سامنے تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اللہ کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے. اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرے. تو اس حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ زنا میں زندگیاں گزاریں گے. آج بتاؤ کہ زندگیاں طلاق ہونے کے باوجود ان کی زندگیاں زنا میں گزر رہی، نکاح ہونے کے باوجود لڑکا لڑکی کالج میں نکاح ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ان کی زندگیاں زنا میں گزر رہی کہ نہیں گزر رہے ہیں. کئی میرے پاس ایسے کیس آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا زبان کی حفاظت کرو. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے تمام اعضاء جو باڈی کے اندر جتنے بھی حصے ہیں یہ سارے اعضاء جو ہے نا روزانہ انسان کی زبان سے معافی مانگتے ہیں. ہاتھ ہے، پیر ہے، دماغ ہے، آنکھ ہے، دل ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی صبح سویرے اس کی زبان سے یہ بات کہتے ہیں. اور سارے اعضاء انسان کی زبان کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے زبان اگر تو حفاظت رہی تو ہم بھی حفاظت میں رہیں گے، اگر تو غلط بات کہی تو ہم تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا سارے اعضاء جو ہے انسان کی زبان سے معافی مانگتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ناراضگی سب سے زیادہ زبان سے ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بعض مرتبہ انسان ایسے جملے کہہ دیتا ہے جس جملوں کے اسے خود احساس نہیں ہوتا. ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جو خود اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں جنت لکھ دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات ہی اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض مرتبہ انسان ایسے جملے کہہ دیتا ہے، نمازی رہتا ہے، حاجی رہتا ہے، روزے دار رہتا ہے، حج پر حج کرنے والا، عبادت میں عبادت کرنے والا، مسجد سے گھر کو نہیں جاتا، ہمیشہ اس کی پیشانی زمین پر رہتی ہے، پیشانی پر زمین پر ٹکنے کی وجہ سے اس کی پیشانی پر سجدے کے نشان بھی پڑ جائیں گے، بہت زیادہ عبادت گزار رہتا ہے، لیکن اس کی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو اللہ کو اتنا ناراض کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو ہٹا کر اس جملے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں زبان کی حفاظت کرے. اسی طرح جو ہے ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، مجھے جو ہے بات بہت زیادہ کرنی تھی لیکن وقت کی وجہ سے جو ہے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے کروں گا. بات یہ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ بڑے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علماء کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ علماء کے قیامت میں قائد ہوں گے. یعنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں معاذ بن جبل ایک جھنڈا پکڑے ہوئے ہوں گے. یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ساری دنیا کے علماء ان کے جھنڈے کے نیچے قیامت میں کھڑیں گے. اتنے بڑے عالم حضرت معاذ بن جبل، جس وقت مدینہ منورہ کو چھوڑ کر یمن کا حاکم اللہ کے رسول ان کو بنائے. یمن کا حاکم جب اللہ کے رسول ان کو بنائے تو حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 کلومیٹر تک اللہ کے رسول خود ان کے ساتھ جو ہے گھوڑے پر بٹھا کر حضرت معاذ کے ساتھ چلے.
حضرت معاذ کو فرمایا کہ اے معاذ تم گھوڑے پر بیٹھو، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ حضرت معاذ کو گھوڑے پر بٹھایا، اللہ کے رسول خود ان کے ساتھ 7 کلومیٹر حضرت معاذ کے ساتھ چلے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں اور ان کے بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو بہرحال میں مختصر یہ بات کہتا ہوں، حضرت معاذ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے، کئی اللہ کے رسول نے ان کو نصیحتیں کی، کئی نصیحتیں کی، کئی ایسے نصیحت اللہ کے رسول نے فرمایا آج انسان اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لے خدا کی قسم انہیں جنت میں جا سکتا ہو۔ ایک نصیحت اللہ کے رسول سے حضرت معاذ نے پوچھا، جاتے ہوئے روانہ ہو رہے اللہ کے رسول نے حضرت معاذ سے فرمایا اے معاذ یہ تمہارا آخری سفر ہے، یہ تمہارا آخری سفر ہے اور تم یمن کی طرف جا رہے ہو، لیکن دوسری مرتبہ جب تم مدینے کے آؤ گے تو تم مجھے نہیں پاؤ گے۔ بھئی کتنی محبت اللہ کے رسول سے حضرات صحابہ کیا کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ میں ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرات صحابہ اللہ کے رسول کو کہتے کہ اللہ کے نبی آپ اگر ہمیں حکم دے آگ میں کودنے کا حکم دے، ہم آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں آپ کے سامنے۔ اے نبی جی اگر آپ ہمیں حکم دے کہ اس مجمع کے اندر تم کود جاؤ، اس جنگ میں تم کود جاؤ، اے نبی جی ہم شہید ہو جائیں گے لیکن آپ پر دھکا دینے کی ہم جو کوشش بھی نہیں کریں گے۔ اور حضرات صحابہ کی اتنی محبت اللہ کے رسول سے تھی، جنگ احد کے اندر حضرات صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول نے اعلان کیا کون ہے اس مجمع کو روکنے والا؟ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے اعلان کیے، وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے کہا کہ نبی جی میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ ایک صحابی اٹھے اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح کھڑے ہو گئے، سامنے جو ہے کفار اپنے جو ہے تیروں کو برساتے رہے، وہ صحابی نے اپنے جسم پر تیر کھاتے رہے لیکن ایک تیر بھی اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے کوشش نہیں کی کہ وہ تیر اللہ کے رسول تک لگے۔ اتنی محبت کرنے والے حضرت معاذ صلی اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ جب تم دوسری مرتبہ مدینہ کو آؤ گے تو اس وقت تم مجھے نہیں پاؤ گے۔ حضرت معاذ رونے لگے، کہنے لگے اے نبی جی کیا بات آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ معاذ تم بڑے کام کے لیے جا رہے ہو۔ حضرت معاذ بہت روئے کیونکہ صحابہ تھے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، یہاں تک حضرات صحابہ کہتے ہیں نبی جی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، میرے ماں باپ پر قربان ہیں، اور ماں باپ کے مقابل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ماں باپ کو ایک طرف رکھتے لیکن رسول سے محبت ماں باپ سے زیادہ کرتے تھے، اتنی محبت کرنے والے صحابہ تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ کو روانہ کر رہے تھے تو کئی نصیحتیں فرمائے، تو حضرت معاذ نے کہا نبی جی مجھے ایک نصیحت فرما دے جس کے ذریعے سے میں جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا معاذ زبان کو پکڑ کے اللہ کے رسول نے کہا اے معاذ اگر تو اس زبان کی حفاظت کر لے تو جنت میں جائے گا۔ تو حضرت معاذ نے کہا نبی جی کیا اس زبان کی وجہ سے میں جہنم میں بھی جا سکتا ہوں؟ حضرت معاذ سے اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ تیری ماں غارت ہو، یہ ایک محاورہ ہے، عربی کے اندر ایک محاورہ ہے، ایک محبت سے جملہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا معاذ تجھے اتنا بھی معلوم نہیں کہ اسی زبان کی وجہ سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے اور اسی زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں بھی جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں زبان کی حفاظت کریں۔ رشتہ داریاں بھی زبان سے جڑتی ہیں اور رشتہ داریاں بھی زبان سے ہی ٹوٹتی ہیں، حالانکہ یہ مضمون جو ہے بہت جو ہے اہم ہے اور اس مضمون پر بہت دیر تک بات بھی کر سکتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں میں نے زبان پر بات کی اور جو اس جمعہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے بزرگوں نے کس طرح اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی بھی بات بولنے سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کے لیے وہ کتنا فکر مند رہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی بات نکالنے سے پہلے کتنی فکر کرتے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اسی حدیث پر آپ کے سامنے بات ہوگی، جلد آنے کی فکر کریں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔